السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بتانے والے ہیں ایک ایسی سورہ کے بارے میں، اگر آپ اس کو اپنا لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی بدل جائے۔ اور وہ سورہ زیادہ بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی سورہ ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ اس کو کہا جاتا ہے، سورہ عصر۔ قرآن کی 103ویں سورہ اور 30ویں پارے میں موجود۔ اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اتنی چھوٹی ہے کہ صرف 2 لائن کی ہے، لیکن اگر اس میں جو پیغام اللہ کی جانب سے تمام انسانوں کو دیا گیا وہ بہت ہی بڑا اور عظیم ہے۔ اس سورہ کو غور و فکر کے ساتھ کوئی اگر پڑھ لیتا ہے تو عام زندگی میں کئی فائدے اس کو حاصل ہوں گے، اور قرآن و حدیث کی کسی بھی سورہ کو جب اور قرآن مجید کی کسی بھی سورہ کو جب وظیفے کے طور پر پڑھا جائے تو اس کے کئی فائدے ملتے ہیں، جیسے کبھی مرض سے شفا مل رہی ہوتی ہے، یا کبھی مشکل میں آسانی کا راستہ دکھنے لگتا ہے، اور کبھی کوئی بھٹکا ہوا راہی اپنی منزل پا لیتا ہے۔ تو سورہ عصر کے بھی کچھ فائدے ہیں اور وظیفے ہیں۔ سورہ عصر کے 3 پیغام جب ہم اس سورہ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں وقت کی قیمت اور اہمیت کو یاد دلایا ہے، یعنی اس سورت میں وقت کی قیمت اور اہمیت کو یاد دلایا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انسان خسارے اور نقصان میں ہے جب تک وہ عقل مندی کے ساتھ اس وقت کا استعمال نہ کر دے۔ سورہ عصر کے نیک اعمال کرنے کو بڑھاوا دیتی ہے، اور ان نیک اعمال کے نتیجے میں جو مشکلیں آئیں ان پر صبر کی تلقین کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو سچائی اور صبر کی ترغیب دیتے رہو، اور اس پر لوگوں کو حق اور سچ بات اور صبر کرنے پر ابھارتے رہو۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ وہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے اس چھوٹی سی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا مقصد ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھار اپنی زندگی پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کنہیں 2 لوگوں میں محبت چاہتا ہے، جیسے اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے یا میری محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اولاد کا مسئلہ ہو یا میاں بیوی کا مسئلہ ہو، تو عصر کے بعد اس سورہ کو 102 بار پڑھیں، لیکن پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد درود شریف ضرور پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 دن میں نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 21 دن کر لیں، اور یہ جائز محبت ہر گھر کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، سر میں درد ہوتا ہو۔ اگر سر میں درد ہو رہا ہو اور ختم نہ ہو رہا تو صرف 3 بار سورہ عصر پڑھ کر اپنے جس کو درد ہو رہا ہے اس کے سر پر دم کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی درد ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، پیٹ میں درد یا السر ہو، کوئی پیٹ کے درد سے پریشان ہو یا پیٹ میں السر کی وجہ سے کوئی جلن کی تکلیف جھیل رہا ہو تو 21 بار سورہ عصر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں، اور یہ کام 11 دن تک کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی درد اور جلن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کوئی قیمتی سامان اگر تجوری یا کسی اور چیز میں رکھا ہو، 3 بار سورہ عصر پڑھ کر اس پر پھونک دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی بھی طرح کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ کسی ضرورت پوری ہونے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہو، اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں کوئی دشمن رکاوٹ بنا رہا ہے، تو اس دشمن کو راستے سے ہٹانے کے لیے سورہ عصر 21 بار اس دشمن کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں اور سامنے کی طرف پھونک دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آپ کو سنائیں گے سورہ عصر کی تلاوت، آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو ہم بتانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو
کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ والعصر، اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسے کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نمازیں عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو۔ چوتھا قول یہ ہے اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح لعمرک فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور طاعت میں گزری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لا تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اسی تجارت کی امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کو ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 2 اور 3 سے حاصل ہونے والی معلومات، ان آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری میں خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا
بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 3 سے معلوم ہونے والی مسائل نور العرفان میں ہیں کہ اس آیت سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ پہلے خود نیک بنیں پھر دوسروں کو ہدایت کریں جیسا کہ آیت میں ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ تبلیغ کریں جیسا کہ وہ وتواصوا کی اطاعت سے معلوم ہوا۔ تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے جسے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ لوگوں کو بتا دے، صرف علماء پر تبلیغ نہیں جیسا کہ وہ وتواصوا کے فاعل کے عموم سے پتہ لگا۔ چوتھا یہ کہ ہر حال میں تبلیغ کریں، صرف جلسہ یا اسٹیج پر موقوف نہ ہوں۔ پانچواں یہ کہ نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ چھٹا یہ کہ عوام میں دل و زبان سے اور علماء زبان و قلم سے، جبکہ حکام زور و طاقت سے تبلیغ کریں، اور اصل یہ کہ ہر کوئی اپنی حسب استطاعت نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔